السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین هادوا والنصارى اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، نصارہ عیسائی، والصابئین اور بے دین ہو گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم بس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار گروہ کو الگ الگ کر دیا ہے۔ پہلا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے، والذین اور وہ، ہادو جو یہودی ہوئے، یہودی کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو یہاں یہودی کہا گیا۔ والنصارى اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انصار، نحن انصار اللہ، جیسے قرآن مجید میں نحن انصار اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم مددگار، وہاں عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انصار اور عیسائی۔ والصابئین، صابئین کہتے ہیں لا مذہب، جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، بے دین، صابی، لا مذہب لوگوں کو صابی کہتے ہیں، یعنی کہ صابی وہ ہے یعنی ابتدا میں کسی مذہب کے کہ وہ پیروکار ہوں گے، ابتدا میں وہ ہوں گے کسی مذہب کے پیروکار، لیکن بعد میں فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی ان کے اندر آ گئی اور وہ بے دین ہو گئے، اب وہ کسی بھی دین کے پیروکار نہیں رہے، ان کو صابی کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ کسی بھی دین کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ سب کا سب کچھ وہ خود بخود ہی چل رہا ہے۔ اور اس آیت سے بعض نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اب بھی عیسائی اور یہودی اپنے مذہب پر رہ کر عمل کریں گے تو نجات ہو جائے گی، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سب کے سب ادیان جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اب اگر کسی کی نجات ہو سکتی ہے تو وہ ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہی وہ ایمان والا ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے اور اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اب تلاش کرے گا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 153 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ کوئی بھی ایسا یہودی اور عیسائی جس نے میرے بارے میں سنا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور آخری پیغمبر ہوں، میرے بارے میں اس نے سن لیا اور سننے کے بعد اس کے پاس میرا پیغام پہنچ جانے کے بعد وہ اس حال میں مرا کہ میرے اوپر ایمان نہ لے کے آیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب بھی کوئی یہودی یا عیسائی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے گا، دین اسلام کو قبول نہیں کرے گا تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ آگے یہی فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان لے، آخرت کے دن پر ایمان لے اور نیک عمل کرے۔ ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے، دونوں چیزیں، صرف ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر، اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ کوئی خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صرف اولیاء اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگرچہ اولیاء اللہ کا بہت بلند درجہ ہے، بہت بلند درجہ ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ صرف اولیاء اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے کے ساتھ خاص ہے۔ جو ایمان لایا اللہ پر آخرت کے دن پر اور اس نے نیک اعمال بھی کیے تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
اور جب ہم نے پکڑا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، پختہ عہد پکڑا، ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے بلند کر دیا، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو، خذو تم پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے دیا تم کو، ما جو آتینا ہم نے دیا کم تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو ہم نے تورات تم کو دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جو احکام ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وذکروا اور تم یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، جو یاد کرو جو اس کے اندر ہیں، جو احکامات اس کے اندر ہیں، جو حکم اس کے اندر ہے، جو نواہی اس کے اندر ہیں، وہ اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خشیت الہی تمہارے اندر آ جائے، خوف الہی آ جائے تمہارے اندر۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ایک سائبان کی شکل میں ان کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ اگر تم نہیں پکڑو گے تو یہ تمہارے اوپر گر جائے گا، تمہیں کچل کے رکھ دے گا۔ اور اس کی تفصیل بھی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 171 میں موجود ہے۔ تو یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑو گے اور ہم تورات تمہیں دیں گے، ہم احکامات دیں گے تو تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے، اور جب انہوں نے یہ انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا اور کہا کہ تم پکڑو، اب اس کو وعدہ کیا ہے اب اس کو پکڑو، خذو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے دیا تم کو مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو اس کے اندر جو اس کے اندر موجود ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم نے اعراض کیا، اس کے بعد تم نے اعراض کیا، فلولا فضل اللہ علیکم اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، فلولا اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت ہوتی، لکنتم من الخاسرین البتہ تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے، کہ یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہر جگہ پہ مخالفت کی ہے، ہر جگہ پہ مخالفت کی ہے۔ ثم تولیتم یہاں بھی کہا ہے کہ ثم تولیتم پھر تم نے اعراض کیا، تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً تمہیں پکڑا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فوراً جو ہے وہ عذاب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً تمہیں سزا نہیں دی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم توبہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب نہیں دیا۔ لکنتم من الخاسرین تو تم اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ کیا مطلب ہے کہ تمہیں فوراً جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ گھیر لیتا، تمہیں فوراً سزا مل جاتی۔ انہوں نے تورات سے کنارہ کشی کی ہے، تورات کے اندر تحریف کی ہے، آیات کو چھپایا ہے، انبیاء کا قتل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ اعتراضات کیے ہیں، اور بعد والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کو پتہ بھی تھا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہیں، ان کو پہچاننے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہیں لائے، تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے ان پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو ہلاک نہیں کی۔ آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے وہ اصحاب السبت کا، اصحاب السبت ہفتے والے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے۔ اگلی آیت میں جو واقعہ شروع ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، یہودی اس وقت کے لوگ تھے۔ تو یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ایک دن، ہفتے کا دن جو ہے وہ مخصوص کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن تم کیا کرو گے؟ عبادت کرو گے اور کوئی کام نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، جیسے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ جمعے کا دن خاص کر دیا گیا، اسی طرح ان کے لیے ہفتے کا دن خاص کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو، اعتدوا منکم فی السبت، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی ہے، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی ہے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے بارے میں، فَقُلْنَا ہم نے کہا لہم ان کے لیے، کونو تم ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ذلیل بندر،
ذلیل بندر ہو جاؤ، قراتن بندر خاسئین ذلیل۔ تو یہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن کی عبادت کو مخصوص کر دیا اور کہا کہ ان کے اندر تم نے کوئی کام نہیں کرنا، اور وہ تھے ماہی گیر تھے، وہ مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے۔ لیکن جب کہا گیا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو ہفتے والے دن ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں اوپر تیرتی پھرتی، ان کی آزمائش کے لیے پانی کے اوپر تیرتی پھرتی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے، سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے، اور ہفتے والے دن پانی ان میں چھوڑ دیتے، مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی، اور پھر وہ کیا کرتے، ہفتے والے دن نہیں پکڑتے بلکہ اتوار والے دن پکڑ لیتے اس کو اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ اور یہ بھی واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 163 سے 166 میں موجود ہے۔ اور وہ کیا کرتے کہ اب ان کو نہ پکڑتے، ہفتے والے دن نہ پکڑتے، اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ لیکن یہ ہیلا اور یہ بہانہ اختیار کیا کہ انہوں نے الگ گڑھے چھوٹے چھوٹے بنا لیے کہ پانی ان میں چھوڑ دیتے، مچھلیاں ان میں آ جاتی ہفتے والے دن اور اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ ان میں پھر 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھا جو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک وہ تھا جو مچھلیاں نہ پکڑتا تھا نہ ہی روکتا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن روکتا بھی تھا، ساتھ کہتا تھا نہ بھائی یہ غلط کام ہے، غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے، تم ایسا کام نہ کرو۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کو بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو صرف ایک گروہ جو نہ پکڑتا تھا اور روکتا بھی تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کو محفوظ رکھا، اور بقیہ 2 گروہ جو مچھلیاں پکڑتا بھی تھا ان کو بھی بندر بنا دیا، اور جو مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن ان کو روکتا بھی نہیں تھا، پکڑنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، ان دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو آج کے بندر ہیں یہ وہی نسل سے ہیں، اسی نسل سے ہیں؟ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ آج کے بندر اسی نسل سے ہیں جو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، یہ قردۃ خاسئین میں سے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بندر بنا دیا تو 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے تھے۔ 3 دن کے بعد، 3 دن وہ بندر بنے رہے اور 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے تھے۔ یہ والے بندر اس بندر کی نسل میں سے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے بنا دیا اس کو نکالن عبرت، نکالن عبرت، ہم نے اس کو عبرت بنا دیا لما بین یدیہا، جو اس کے سامنے ہے، وما خلفہا، جو اس کے پیچھے، یعنی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، جو اس وقت کے لوگ تھے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا بنا دیا، اس کو عبرت بنا دیا۔ فجعلناہا، پس ہم نے اس واقعے کو بنا دیا نکالن عبرت لما بین یدیہا، جو اس کے سامنے، وما خلفہا، جو اس کے پیچھے، یعنی بعد میں آنے والے، وموعظۃ، اور نصیحت للمتقین، متقین کے لیے، یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے عبرت بھی بنا دیا، ایک عبرت بھی بنا دیا تاکہ لوگ سبق حاصل کریں، اور یہ نصیحت بھی ہے للمتقین، آج کے لوگوں کے لیے بھی، متقین کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے بھی، آج کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اگر اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں بھی دیتے تو بعد میں بھی سزا مل سکتی ہے، کسی صورت میں بعد میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح تو منع کیا ہے تو ہم کوئی ہیلا بہانہ تلاش کر کے کوئی اور رستہ اختیار کریں، تو ان کو یہ آیت اپنے سامنے رکھ لینی چاہیے، اپنے سامنے یہ رکھ لینی چاہیے جو ہیلے بہانے کر کے اور طریقے تلاش کرتے ہیں۔ وموعظۃ، اور نصیحت للمتقین، متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ تو یہاں سے میں نے یہ سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آگے جا کے یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، جس کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا گیا ہے۔ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک مالدار آدمی تھا، اس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا، تو ایک رات اس بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا۔ اب چچا کے مال کا وارث وہ ایک بھتیجا بننا تھا، تو اس نے
کہا کہ جلدی سے میں مال ہتھیا لوں، جلدی سے اس کا مال میں ہڑپ کر لوں، تو اس لالچ میں اس نے چچا کو قتل کر دیا۔ رات کے وقت لاش کسی اور آدمی کے دروازے کے آگے پھینک دی تو ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے، جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے کہ اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا۔ جب یہ بات پہنچی موسیٰ علیہ السلام تک تو موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی ان کو یہ حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ اور جب گائے ذبح کی گئی اور پھر اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا گیا مقتول کو، جو قتل کیا گیا، وہ چچا کو ایک ٹکڑا لگایا گیا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا کہ وہ میرا قاتل فلاں ہے، اور پھر وہ مر گیا، پھر وہ مر گیا۔ یہ بس کچھ دیر کے لیے زندہ ہوا تھا۔ تو یہ سارا اس واقعے کا پس منظر ہے جو مفسرین لکھتے ہیں۔ اب اس میں کہا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو گائے کو، ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق کرتا ہے، اتتخذنا، کیا تو پکڑتا ہے ہم کو، ہزوا مذاق، ہزوا مذاق، کیا تمہیں ہم نے مذاق پکڑتا ہے، یعنی ہم سے مذاق کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ مذاق کرنے والا جاہل ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، ایک ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ مزاح اور مذاق میں فرق ہوتا ہے۔ مزاح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے اور وہ حقیقی طور پر وہ سچ ہی ہوتا ہے، اور یہ جائز ہے اس اسلامی روح سے۔ اور ایک ہوتا ہے مذاق، مذاق ہوتا ہے اس کے پیچھے جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، اور دوسرے کی انسلٹ ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، اور اس کی سزا ہے، یہ گناہ ہے مذاق کرنا۔ اور اسی میں جو ہمارے ڈرامے آتے ہیں اور اسی طرح کے جو ایک دوسرے کو جگت بازی کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ مذاق ہوتا ہے اور وہ گناہ ہے اور وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ مزاح جو جائز ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اونٹنی کا بچہ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے سواری کرنی ہے، مجھے پورا اونٹ چاہیے، وہ جوان جو بڑا اونٹ ہے وہ چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کو اونٹنی کا بچہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ جو اونٹ آپ کو ملے گا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا، وہ بھی پہلے کسی کا بچہ ہی تھا نا، اب تو وہ بڑا ہو گیا تو وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ تو یہ مزاح، یعنی اس کے پیچھے حقیقت ہے کہ واقعی وہ کسی کا بچہ ہے۔ ایک بڑھیا آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بوڑھی عورت، اور کہنے لگی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی نہیں۔ وہ رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ اب یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، حقیقت ہے، سچ ہے کہ واقعتاً ہی جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے مزاح اور یہ جائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مذاق کہ جس کے پیچھے جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا ہے یہاں۔ اور مذاق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے اور حدیث نمبر 2315 ہے، مذاق کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر کہا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہلاکت ہے اور آخر میں بھی دو دفعہ کہا ہلاکت ہے۔ ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا، دوسرے کی انسلٹ کر کے، بے عزتی کر کے بعد میں کہتے ہیں سوری یار میں نے تو مذاق کیا تھا۔ تو یہی مذاق، یہی جھوٹ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالو، پھر وہ آگے سوال کرنے لگے۔ ہم کہتے ہیں نا بنی اسرائیل کی طرح سوال نہیں کرنے چاہیے، تو جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے، مقصد تو یہ تھا کہ وہ بس ایک دفعہ پوچھ لیا اور کوئی بھی گائے پکڑتے اس کو ذبح کر دیتے، لیکن وہ اپنے اس جو ہے وہ ڈرامے بازی سے وہ بچنا چاہتے تھے کہ جو انہوں نے قتل کیا کہ ہمیں کہیں پکڑے نہ جائیں ہم کہیں، تو وہ اس سے بچنا چاہتے، اس لیے انہوں نے بار بار سوال کیا اور اللہ تعالیٰ بھی بار بار جواب دیتے رہے، اور بار بار وہ سوال کرتے رہے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، قد کتنا ہونا چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے وہ بار بار سوال کرتے رہے اور وہ خود پھنستے گئے۔ جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے وہ مشکلات میں پھنستے گئے۔
انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، اپنے پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، یبین واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو، فارض نہ بوڑھی ہو یعنی بہت زیادہ عمر کی ہو، ولا بکر نہ بچی ہو، نہ بچڑی ہو، یعنی بچڑی یعنی بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان کی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، پس تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، ففعلوا، تم کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، کہ تم یہ سوال بار بار نہ کرو، بلکہ جو تمہیں حکم دیا گیا تم کر دو، بس تم گائے ذبح کر دو۔ لیکن وہ باز نہیں آئے، انہوں نے آگے پھر سوال کر دیا، قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، آپ پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو، لون کہتے ہیں رنگ کو، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، صفراء، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، فاقع گہرا ہو، لونھا اس کا رنگ گہرا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگے، بھلی لگے، خوش کر دے، دیکھنے والوں کو اچھی لگنی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے۔ اب آگے انہوں نے پھر سوال کر دیا، اب پھر بھی نہیں کہے چلیں اب کر دے ذبح، پھر آگے سوال کیا کہ شاید بچ جائیں، شاید بچ جائیں، وہ اب بچنے کے لیے اتنا سوال کر رہے تھے، لیکن وہ پھنستے جا رہے تھے، اور زیادہ مشکلات میں گھیرے جا رہے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے رب سے کو پکاریے، ہمارے لیے اپنے رب کو پکاریے، ان سے پوچھئے، یبین لنا، واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہو وہ، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک جو گئے ہے وہ متشابہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر، ہم شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، ابھی واضح نہیں ہوئی ہمارے اوپر۔ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، مشابہ ہو گئی ہے ہم پر، شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں ہم، یعنی وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ لمہتدون، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، البتہ ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ ابو حسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو گائے ملنی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ مشکلات میں ہو جانے تھے اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، لیکن انہوں نے کہہ دیا انا، بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، مہتدون، ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ میسج وغیرہ میں یا کہیں بھی ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح لکھا کریں، انشاء اللہ، انشاء اللہ، ان الگ، شاء الگ، اور لفظ اللہ کو الگ لکھا کریں۔ اور اسی طرح انگلش میں جب آپ لکھتے ہیں آئی این الگ، اور ان اور شاء ایس ایچ اے الگ، اور لفظ اللہ مکمل لفظ اللہ کو الگ، اس طرح الگ الگ لکھا کرے، اس کو ملا کے نہ لکھا کرے۔ آگے فرماتے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو، بے شک یقول، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے جو ہے، لا ذلول، نہ جوتی گئی ہو، تثیر الارض، زمین کو پھاڑتی ہو، لا ذلول، نہ جوتی گئی ہو، تثیر الارض، زمین کو پھاڑتی ہو۔ اس کے دو مطلب ہے، لا ذلول، نہ جوتی گئی ہو، جیسے ہم وہ جس کو ہم کہتے ہیں ریڑی وغیرہ پہ جو ہے نا وہ چارہ لانے کے لیے ریڑی وغیرہ پہ جوتتے ہیں، نہ وہاں جوتی گئی ہو، تثیر الارض، نہ وہ کسان جیسے وہ زمین پھاڑتا ہے یہ اس کے ذریعے، نہ اس سے زمین کو پھاڑا گیا ہو، نہ یعنی وہ ہل چلاتی ہو، یہ مطلب ہے، نہ جوتی گئی ہو، تثیر الارض، زمین کو پھاڑتی ہو، یعنی زمین کے اندر نہ وہ ہل چلانے والی ہو، نہ ریڑی کے اوپر جوتی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، یعنی یہ پانی پلانے کے لیے جو ٹیوب ویل وغیرہ پہ یہ اس کو باندھ دیتے ہیں اور یہ چکر لگاتی رہتی ہے اور اس سے پانی نکلتا رہتا ہے، وہ ٹیوب ویل کا پانی نکلتا رہتا ہے، تو نہ ہی یہ وہاں استعمال کی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو۔ اس میں تین چیزیں ہیں کہ ایک تو نہ وہ جوتی گئی ہو، کہ تثیر الارض، کہ زمین کو پھاڑتی ہو، نہ اس کام میں ہو، لا ذلول، نہ جوتی گئی ہو، تثیر الارض، زمین کو پھاڑتی ہو، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، مسلمۃ، بے داغ ہو، صحیح سالم ہو، لا عیب ہو، کوئی عیب نہ ہو اس میں، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت بالحق، تو حق بات لایا ہے، اب تو سچ بات لے کے آیا ہے،
جیتا تو آیا ہے، جیتا کا مطلب تو آیا ہے، اور بالحق جب حق کے ساتھ با آ گیا ہے تو اس کا مطلب تو لایا ہے حق کو، اب تو حق بات لے کے آیا ہے، اب تو سچ بات لے کے آیا ہے، اب تو سیدھی بات لے کے آیا ہے، اب تو کھری بات لے کے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تو لے کے آیا حق بات۔ فَذَبَحُوهَا، انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، اور نہیں وہ تھے کرنے والے، وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے، ان کا دل نہیں کرتا تھا، اس لیے تو انہوں نے بار بار سوال کیا کہ کسی نہ کسی طرح ہم بچ جائیں، کسی نہ کسی طرح ہمیں یہ حکم ہو جائے کہ چلے رہنے دے جی، چھوڑے بس، رہنے دے گائے ذبح کرنے کو، لیکن وہ بچے نہیں۔ جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ جواب دیتے گئے، اور جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے وہ پھنستے گئے اور وہ مشکلات میں پڑتے گئے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ایک یہ سبق ہے ان آیات میں کہ جتنا حکم ہمارے لیے ہے اتنا ہی ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں بار بار سوال نہیں کرنے چاہیے۔ کثرت سوال سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ وما قادوا یفعلون، اور نہیں وہ تھے یہ کام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔